خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 20ویں آیت سے۔ اس وقت جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں کئی غیر قوم تھے۔ وہ فلبوس کے پاس آئے جو جلیل کے بیت صدا کا تھا، اور اس سے التجا کر کے کہا کہ اے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ فلبوس نے آ کر اندریاس سے کہا، اور پھر اندریاس اور فلبوس نے یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب میری جان گھبراتی ہے اور میں کیا کہوں؟ یہ کہ اے باپ، مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں۔ اے باپ، اپنے نام کو جلال دے۔ تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا ہے، اور میں پھر جلال دوں گا۔ پس جو ہجوم کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بادل گرجا ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ اس سے بولا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب اس دنیا کی عدالت ہوتی ہے۔ اب اس دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جس طرح تعارف میں بردر جی نے بتایا ہے کہ آج ہم روزوں کے 5ویں اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ اگلا اتوار کھجوروں کا اتوار ہوگا، پام سنڈے ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہم خداوند یسوع المسیح کے پاشکائی بھید پر غور و خوض کریں گے، پاک ہفتے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ دن بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی ہم سب کے لیے اہمیت کے حامل ہیں کہ جب ہم خاص طور پر زیادہ وقت دے کر خداوند یسوع المسیح کے دکھوں کو اپنی زندگی کے ساتھ ملائیں گے،
اپنی زندگی کے دکھوں کو کم کر کے خداوند کے دکھوں پر زیادہ دھیان دیں گے اور ان کے دکھ اٹھائے جانے کے وسیلے سے ہم بحالی حاصل کریں گے، شفا حاصل کریں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ تو وہ پاک ہفتہ خداوند یسوع المسیح کے دکھوں میں شامل ہونا، کلوری کے سفر میں اس کا ہم سفر ہونا اور اس کی مصلوبیت کو یاد کرنا، پاک صلیب کی طرف لوٹنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور پھر خداوند یسوع المسیح کی قیامت کی خوشی میں شامل ہونا، یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ ہمارا ایمان خداوند کے پاشکائی بھید پر ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ اس نے دکھ اٹھائے، مصلوب ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو ہم اپنے ایمانی سفر کا آغاز کریں گے، کلیسیائی تاریخ کو دہرائیں گے اور خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت واقعات کو یاد کریں گے جن کے وسیلے سے ہم سب نے رہائی، آزادی حاصل کی ہے۔ آج کی تلاوتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں، جو آج ارمیا نبی کے صحیفے میں سے آپ نے پہلی تلاوت سنی ہے، وہ ہمیں عہد کے بارے میں بتاتی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت خداوند یسوع المسیح کو کاہن اعظم کے طور پر پیش کرتی ہے اور آج کی پاک انجیل خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو اور اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے کہ دکھوں کے وسیلے سے ہی ہم بہتری کی طرف آتے ہیں، سرفرازی کی طرف آتے ہیں، ترقی کی طرف آتے ہیں، بحالی کی طرف آتے ہیں۔ تو دکھ اٹھانا ضروری ہے، اس لیے خداوند یسوع المسیح نے دکھ اٹھا کر خدا کا جلال حاصل کیا۔ آج جب ہم ارمیا نبی کے صحیفے میں سے پہلی تلاوت جو آپ نے سنی، اس میں عہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ عہد کیا ہے؟ عہد دو لوگوں کے درمیان کسی بات یا کام کو پورا کرنے کے لیے قول و قرار، وعدہ، شرائط جو رکھی جاتی ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان شرائط کی بنیاد پر دو پارٹیوں کے درمیان ایک عہد باندھا ہے اور اس کو دونوں فریقین نے پورا کرنا ہے، ان شرائط پر پورا اترنا ہے۔ عہد کو زمانہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے عہد عتیق یسوع سے پہلے کا زمانہ اور عہد جدید یسوع کا زمانہ۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق عہد دو فریقوں کے درمیان مستقبل کے بارے میں ایک پختہ وعدہ ہے جس کو بیان حلفی کے ذریعے مضبوط کیا جاتا ہے۔ ایمانی نقطہ نگاہ سے عہد خدا اور انسان کے درمیان ایک مقدس عہد ہے جس میں خدا مخصوص شرائط متعین کرتا ہے۔ جب ہم ان شرائط کو مانتے ہیں تو وہ ہمیں برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا ہمیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا اہل بناتا ہے جب ہم اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو عہد جو ہے، خدا نے پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل سے کوہ سینا میں عہد باندھا موسیٰ کے ذریعے، لیکن بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس عہد کو بار بار توڑتی رہی، اور اب خداوند یسوع المسیح کے ذریعے، اس کے پاک لہو کے ذریعے عہد باندھا جاتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح خود
نئے عہد نامے کا نیا عہد ہے۔ نیا عہد دلوں پر لکھا گیا ہے نہ کہ تختیوں پر۔ پہلا عہد جو تھا وہ پتھر کی لوحوں پر لکھا گیا اور وہ بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ کے ذریعے ملا، لیکن وہ اس عہد کو بار بار توڑتے رہے، بار بار اس کی حکم عدولی کرتے رہے، اس عہد سے فرار حاصل کرتے رہے اور اس عہد کی انہوں نے کوئی قدر نہ کی۔ اب جو نیا عہد ہے وہ لوگوں کے دلوں پر لکھا جائے گا، لوحوں پر نہیں، پتھر پر نہیں، بلکہ دلوں کی تختیوں پر یہ عہد جو ہے وہ نقش کیا جاتا ہے تاکہ سارے لوگ اس عہد کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور سارے لوگ اس سے مکمل واقفیت رکھیں، سارے لوگ مکمل واقفیت رکھیں۔ یہ ایک پورا نالج ہے، پورا علم ہے جو خدا کے بارے میں ہے، خدا کے حکموں کے بارے میں ہے، خدا کی پاک ذات کے بارے میں ہے۔ مکمل جو ہے وہ نالج دیا جاتا ہے اس عہد کے اندر، جب خداوند یسوع المسیح خود اس دنیا میں آ کر ہمارے ساتھ بات چیت کرتا ہے، خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے اور وہ خود اس عہد کا علمبردار ہے۔ اس عہد سے ہمیں معافی ملتی ہے۔ جب ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، جب ہم اس کے احکامات کو اولین ترجیح دیتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ارمیا نبی فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہوں کو سمندر کی تہ میں پھینک دیتا ہے اور پھر کبھی ان پر نظر نہیں کرتا، کبھی نظر نہیں کرتا، وہ بھول جاتا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ یسوع کا پاک لہو ہمارے گناہوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، ہماری غلاظتوں اور گندگیوں کو دھو دیتا ہے اور پھر وہ کبھی ہمیں جتلاتا نہیں ہے، کبھی ہمیں وہ کہتا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ یہ خدا کی ایک بہت بڑی الہی صفت ہے کہ وہ پھر کبھی ہماری کمزوریوں کو اچھالتا نہیں ہے، دہراتا نہیں ہے، یاد نہیں کرتا۔ تو یسوع کے پاک لہو کے اندر جو عہد باندھا جاتا ہے اس سے ہمیں مکمل طور پر معافی حاصل ہوتی ہے، اور یہ اس عہد کی خوبصورتی ہے کہ خدا اپنے بیٹے کے وسیلے سے، اس کے پاک لہو کے وسیلے سے ہمیں معاف کرتا ہے۔ نمبر 4، لوگوں کو روح القدس کے وسیلے سے قوت دیتا ہے کہ اس پر عمل کریں۔ یہ 4 خصوصیات ہیں اس نئے عہد کی کہ پہلے کہ وہ دلوں پر لکھا گیا ہے، تختیوں پر نہیں، سارے لوگ اس سے مکمل واقفیت رکھتے ہیں۔ نمبر 3، یہ عہد معافی دلاتا ہے، اور نمبر 4، لوگوں کو روح القدس کے وسیلے سے قوت دیتا ہے کہ اس پر عمل کریں۔ تو پاک روح جو ہے وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اس عہد کو پورا کر سکیں، اس عہد کو مکمل کر سکیں، اس عہد کے ساتھ لپٹے رہیں، اس عہد کو پورا کرنے کی جستجو میں رہیں، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، اس عہد کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز جانیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہماری زندگیوں کا تعلق ہے، ہماری معافی کا تعلق ہے، ہماری ابدی زندگی اسی عہد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور جب ہم اس عہد کی پاسداری کریں گے، اس عہد کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس عہد کو اپنی زندگیوں میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو خدا ہمیں قبول کرے گا، خدا ہمیں برکت دے گا، اور خدا جس طرح اس نے کہا
موسیٰ کے دور میں کہ اگر تم میری ان باتوں پر عمل کرو گے تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ آج کی دوسری تلاوت میں کاہن اعظم کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ یسوع ہمارا کاہن اعظم ہے۔ یسوع کی کہانت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اے بھائیو، مسیح نے اپنی بشریت کے ایام میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اس کے آگے دعائیں اور منتیں کیں جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ اگرچہ وہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ کاہن اعظم لوگوں کے درمیان سے چنا جاتا ہے مگر خدا کے ذریعے چنا جاتا ہے۔ کاہن اعظم جو ہے اس کا جو چناؤ ہے، جو اس کا انتخاب ہے، وہ لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہے، لیکن خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے کام کرے۔ خدا نے پرانے عہد نامے میں بے شمار لوگوں کو چنا، انہی کے لوگوں میں سے کسی کو چن لیا، کسی کا انتخاب کر لیا اور پھر اس کو ایک مشن دے دیا، اور اس مشن پر اس بندے نے بھرپور طریقے سے کام کیا۔ گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں گزرانتا ہے۔ کاہن کا دوسرا جو مین مقصد ہوتا ہے، جو ڈیوٹی ہوتی ہے، جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کی قربانی خدا کے حضور گزرانے۔ نمبر 3، گنہگاروں سے رحم سے پیش آتا ہے اور ان کے لیے قربانیاں چڑھاتا ہے۔ کاہن جو ہے ہمیشہ خدا کے رحم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ خود بھی رحم دل ہوتا ہے، اور خدا کے رحم کو لوگوں تک پہنچانا کاہن کا ایک بنیادی فرض ہے، اور وہ ملکی صادق کی طرح کاہن ہوتا ہے، ابداً ہمیشہ کے لیے کاہن ہوتا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح کے دکھوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ دکھوں کے بغیر ہم سرفرازی حاصل نہیں کر سکتے۔ محنت، دکھ، اذیت، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور خصوصی طور پر مسیحیت کے اندر دکھوں کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ دکھی زندگی پر اور دکھ کو بیان کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مسیحیت کے اندر ہم دکھ کو کس طرح سے لیتے ہیں، دکھ مسیحی زندگی میں کیا معنی رکھتے ہیں، دکھوں کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ عام زندگی کے اندر بھی جو شخص اپنی زندگی میں مشکل فیصلے نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں بھی لوگ شارٹ کٹ کو زیادہ پریفر دیتے ہیں کہ بس جلدی جلدی سارے کام ہو جائیں، اور یہ آج کی زندگیوں اور آج کے دور اور آج کے گھرانوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ہر کام جلدی سے ہو جائے، کوئی محنت نہ کرنی پڑے، کوئی ہمیں اس کے لیے پین نہ اٹھانی پڑے۔ تو محاورہ بھی ہے کہ وداؤٹ پین ہم کچھ حاصل نہیں کرتے، نو گین وداؤٹ پین۔ تو یہ تکلیف اٹھانا، دکھ اٹھانا، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا خوبصورت حصہ ہے۔ اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس سے ہم مضبوط ہوتے ہیں، اس سے ہم اپنی ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نبھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو دکھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح دکھوں کے وسیلے سے فرماتے ہیں کہ اب میرے دکھوں کا وقت آ پہنچا ہے، اور خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ اے باپ اپنا جلال مجھے عطا فرما۔ کتنی بڑی بات ہے کہ
सारी चीज़ को समझते हुए कि मैं किस मौत से मरने को हूँ, मैं अब क्या करने वाला हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है, इसके बावजूद वो सरफराजी की बात कर रहे हैं, जलाल की बात कर रहे हैं। और आसमान से आवाज़ आती है कि मैंने तुझे जलाल दिया है और फिर तुझे जलाल दूंगा। तो आसमान से आवाज़ आती है और लोग कहते हैं कि बादल गरजा है, कोई कहता है कि फरिश्ता उसके साथ बात कर रहा है। तो ये आसमान से तीसरी दफ़ा आवाज़ आती है। पहली दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा के वक्त आसमान खुलता है और खुदा बाप जो है आवाज़ देता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। और फिर दूसरी दफ़ा पहाड़ पर जब खुदावंद यीशु मसीह की सूरत तब्दील होती है और फिर आज की पाक अंजील में आसमान से आवाज़ आती है। खुदा अपने बेटे को कुव्वत दे रहा है, ताकत दे रहा है, उसके मिशन को मुकम्मल करने के लिए उसे जुर्रत और दलेरी अता करता है। तो दुख जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। नई ज़िंदगी दुखों के बग़ैर मुमकिन नहीं। कोई भी ज़िंदगी जो है जिसमें नयापन आप चाहते हैं, जिसमें आप तरक्की चाहते हैं, जिसमें आप बहाली चाहते हैं, वो दुखों के बग़ैर हासिल नहीं होती। तो मुश्किलात का मुकाबला करना सीखना है, मुश्किलात को खंदा पेशानी से कबूल करना है, मुश्किलात के साथ चलना सीखना है। और उन मुश्किलात के अंदर ही एक ऐसा रास्ता भी होता है जो हमें बहाली की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर जाता है, उसको ढूंढना है। दुख हमारे लिए बहुत खूबसूरत पैगाम लेकर आते हैं। दुखों के बाद एक सरफराजी होती है, बुलंदी होती है, ग्लोरिफिकेशन होती है। तो दुख हमेशा एक नई ज़िंदगी को लेकर आते हैं। नमक का मज़ा घुलने में है। जब आप नमक पानी में, हंडिया में डालते हैं तो वो अपनी हैसियत खो देता है, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका टेस्ट जो है उसके घुलने में है, उसके ख़त्म होने में है। और यही इंसानी ज़िंदगी की बात है कि जब हम किसी के लिए दुख उठाते हैं, किसी के लिए अपने आप को ख़त्म करते हैं, तो फिर जाकर हमें ज़िंदगी मिलती है। नमक अपनी हैसियत खो देता है, लेकिन एक टेस्ट पैदा कर देता है जो सबको अच्छा लगता है, जो सब उसकी तारीफ़ करते हैं, जो हमें ग़ज़ाइयत देता है। लेकिन वो अपने आप को ख़त्म कर देता है। वो उसका वजूद जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, वो उस महलूल के अंदर मिल जाता है। फिर वो खुद नहीं रहता बल्कि उसका टेस्ट रहता है। इसी तरह मोमबत्ती की रोशनी जलने और पिघलने में है। जब हम कैंडल जलाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने वजूद को ख़त्म करती जाती है, लेकिन रोशनी देती जाती है। रोशनी दूसरों के लिए होती है और वो अपने वजूद को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती जाती है, जलती जाती है। और जलना दूसरों के लिए रोशनी देना है। मोमबत्ती की ये बहुत बड़ी खूबसूरत मिसाल है, नमक की बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि जिस तरह मोमबत्ती और नमक अपने आप को ख़त्म करते हैं, अपनी हैसियत और अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं, अपने आप को जला देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बहुत सी ज़िंदगियों में उजाला आ जाता है। बहुत सी ज़िंदगियाँ देखने के काबिल हो जाती हैं, बहुत सी ज़िंदगियाँ उससे मुस्तफ़ीद होती हैं, बहुत सी ज़िंदगियाँ उससे फ़ायदा उठाती हैं, लेकिन वो खुद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। वालिदैन की खुशी अपनी नहीं बल्कि औलाद की खुशी में होती है। वालिदैन बेपनाह
قربانیاں دیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے والدین کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو سمیٹتے جاتے ہیں، کم کرتے جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو خوشیاں دینا وہ سیکھ جاتے ہیں۔ ان کی اب ساری کی ساری قوت اور انرجی جو ہے، ساری سوچ، سارا قوت اور طاقت جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے صرف ہوتی ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں، لیکن ہمارے بچے جو ہیں، ہماری اولاد جو ہے، ہمارے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ترقی کریں، آگے بڑھیں، اور اس کے لیے وہ جتنی مرضی کوئی قربانی ہم سے لے لے، لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں۔ اور اس مثال سے آپ جتنے بھی والدین آج اس چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں غور کریں کہ آپ کی ساری انرجی ایک پوائنٹ پر آ کر اکٹھی ہوتی ہے، اور وہ اولاد ہے، وہ بچے ہیں۔ اور یہی ہر انسان کی کوشش ہے کہ موم بتی کی طرح ہم جل جائیں، ہم اپنی زندگیاں صرف کر دیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کسی اچھے مقام پر ہوں، کسی بہتر جگہ پر ہوں، کسی اچھے عہدوں پر فائز ہوں۔ اور یہی ہماری والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ساری خوشی اپنی اولاد کی خوشی میں مضمر ہے۔ کل رات بھی ایک برتھ ڈے تھی، تو ان کے پاپا نے جانا تھا کہیں بیرون ملک، تو انہوں نے یہ پروگرام رکھا، تو انہوں نے بڑا اہتمام کیا تھا، اور میں دونوں میاں بیوی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ ان کی وہ کہہ رہے تھے جی میں نے چلے جانا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ حالانکہ ایک بیٹی کی سالگرہ تھی تو وہ دونوں کی سالگرہ منا رہے تھے، تاکہ دوسری بیٹی یہ محسوس نہ کرے کہ صرف اس پر فوکس کیا گیا ہے، اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ تو انہوں نے دونوں کو 2 کیک لائے، 2 ہر چیز 2، اور بڑا اہتمام کیا ہوا تھا۔ تو ان کے چہروں پر بڑی ایک خوشی میں دیکھ رہا تھا، جیسے جیسے وہ بچے ایکٹ کر رہے تھے، کیک کاٹ رہے تھے، اور وہ دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہو رہے تھے۔ تو بچوں کی خوشی جو ہے وہی والدین کی خوشی ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوں، وہ خوش ہوں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے وہ قربانیاں دے دیتے ہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا اہتمام کیا کہ شاید پھر میں باہر کے ملک میں ہوں گا اور اگلے سال میں شاید نہ ہوں، تو یہ سارا کانسیپٹ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے لیے انہوں نے ایک بڑا اہتمام کیا، کیونکہ وہ ان کی خوشی کو دیکھنا چاہ رہے تھے۔ ان کی خوشی میں والدین کی خوشی مضمر تھی، تو اس لیے والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے، والدین کی خوشی اپنی نہیں بلکہ اولاد کی خوشی میں ان کی خوشی مضمر ہوتی ہے۔ جلنا روشنی دینا گلنے سڑنے سے بہتر ہے۔ آج کی پاک انجیل کے اندر بھی خداوند یسوع مسیح گیہوں کے دانے کی مثال دیتے ہیں کہ جب تک دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا بہت سا پھل نہیں لاتا۔ تو یہی مسیحی زندگی کا وتیرہ ہے، یہی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا نذرانہ دیا ہے، فدیہ دیا ہے، اور ہم سب کو بچایا ہے۔ ایک گیہوں کا دانہ زمین میں اپنی حیثیت کھو دیتا ہے اور گل سڑ کر پھر بہت ساری فصل لاتا ہے۔ ایک ہی ٹہنی کے ساتھ کتنے سٹے ہوتے ہیں اور اس میں کئی دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہم پاک انجیل سے سیکھ رہے ہیں کہ دکھ جو ہیں وہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کے دکھ ہمارے
دکھوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، جس طرح یسوع اپنی زندگی کا نذرانہ دے کر بہت ساری بنی نوع انسان کے لیے وہ ہادی، رہنما، مسیحا بن جاتا ہے، نجات دے دیتا ہے۔ تو آئیں آنے والے ہفتے میں ہم ان دکھوں میں سے گزریں گے، ہم ان دکھوں کا تجربہ کریں گے اور ان سے مستفید ہوں گے اور بہت ساری برکات اور فضائل حاصل کریں گے۔ تو خدا ہم سب کو ان دکھوں کو سہنے کی، اس دکھوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم حقیقی مسیحی مومن بن سکیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔